سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور یہ قرآن پورے انسانوں کے لیے، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت کی واضح نشانیاں ہیں اور حق اور باطل کو واضح کرنے کی واضح نشانیاں ہیں۔ حق اور باطل میں تمیز کرنے کے لیے واضح نشانیاں اس قرآن میں موجود ہیں۔ ہمارے جو پروگرام چلے ہیں وہ سارے کے سارے کوشش کی ہے کہ رمضان کے حوالے سے کچھ احادیث جو مسائل بیان کیے جا سکے وہ کیے ہیں، اور باقی جو اصل مقصد ہے روزوں کا، جہاں اللہ فرما رہے ہیں جیسے آیت نمبر 183 میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ وہ تقوی حاصل کر لے۔ روزوں کا مہینہ جو ہے آپ نے نفس کو روک لے، اور پھر وہ تقوی نفس کو روک کر ہی آئے گا۔ آپ نے اس نفس کے گھوڑے کو قابو میں کر لے تو انشاءاللہ پھر وہ تقوی آئے گا، اور پھر جب تقوی آئے گا تو پھر ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب یعنی قرآن جس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ پھر ہم جب متقی ہوں گے تو ہمارے لیے ہدایت کی کتاب بن جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب شروع کرتے ہیں ہم آج کا پروگرام۔ روزہ اور قرآن کا آپس میں تعلق کتنا گہرا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک حدیث لے لیتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 8324۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد، کہ یہ قرآن اور یہ رمضان، یہ روزے اور قرآن دونوں ہی بندے کے لیے سفارش کریں گے قیامت والے دن، یوم القیامتی۔ رمضان کہے گا کہ اے اللہ، میں نے اس کو کھانے پینے سے اور اس کی جائز خواہش سے، یعنی جائز جنسی خواہش جو شوہر اور بیوی کا تعلق ہے اس سے روکے رکھا، تو اے اللہ تو میری سفارش کو اس بندے کے لیے قبول فرما۔ پھر قرآن کھڑا ہوگا، وہ کہے گا اللہ اکبر کہ اے اللہ، میں نے تیرے اس بندے کو راتوں کو بستر سے دور رکھا، روکے رکھا، نیند سے دور کیا، اے اللہ میری سفارش، میری شفاعت اس بندے کے لیے قبول فرمایا، اے اللہ میری شفاعت، میری سفارش اس بندے کے لیے قبول فرما۔ اللہ اکبر کہا جائے گا، دونوں کی سفارش قبول کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ دونوں ہی سفارش کریں گے اور دونوں کی قبول کی جائے گی۔ صحیح بخاری کی حدیث کا نمبر 1901، ابو ہریرہ راوی ہیں، فرمایا من کان ما رمضان ایمانا و احتسابا، 3 حدیثیں ہیں، تینوں یہی الفاظ ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، کہ اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے جو اس سے پہلے کے گناہ ہیں، تمام بخش دے گا اللہ۔ پھر فرمایا من قاما، جو بھی کھڑا ہوا رمضان میں، من قاما رمضان ایمانا و احتسابا، جو رمضان کی راتوں میں ایمان اور خود اپنا محاسبہ کرتا ہوا کھڑا ہوا، تو اس کے لیے بھی اللہ تمام پچھلے گناہوں کو بخش دیں گے۔ پھر فرمایا من قاما لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، جو لیلۃ القدر میں کھڑا ہو گیا ایمان کے ساتھ اپنا محاسبہ کرتے ہوئے، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، تو اللہ اس کے بھی پچھلے تمام گناہوں کو بخش دیں گے، تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اتنا عظیم ہے رمضان کی راتوں میں کھڑا ہونا، اور قیام کس کے ساتھ ہوگا؟ اس قرآن کے ساتھ۔ اللہ اکبر، قرآن پڑھے جتنا آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ہی پڑھتے تھے قیام میں کھڑے ہو کر۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 64 میں آتا ہے، یہ کون ہے؟ رحمان کے بندے۔ اللہ رحمان کے بندوں میں کہہ رہا ہے، وعباد الرحمان، یہ کون ہے؟ جو اللہ کے لیے راتوں کو سجدے اور قیام کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سورہ سجدہ
आयत नंबर 32 में आता है ततजाफा जुनूबहुम अनिल मजाजी, इनके पहलू जो हैं वो दूर रहते हैं बिस्तरों से और ये अपने रब को पुकारते हैं खौफ से और उम्मीद के साथ। अल्लाह अकबर। अल्लाह करे कि हम भी उन लोगों में शामिल हों। रमज़ान है, चल रहा है, इरादा करें और ये प्रोग्राम जब हम कर रहे हैं तो ये तकरीबन रमज़ान के आखिरी अशरे के करीब हैं हम, तो सब कमर बांधें कि हमने इस रमज़ान में इंशाअल्लाह ताला अल्लाह से अपनी मग़फ़िरत जो है वो भी मांगनी है और अपने पिछले गुनाह भी बख्शवाने हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस है, जबरील अलैहिस्सलाम आए आपके पास और आपने कहा आमीन। सहाबा ने पूछा आपने क्यों कहा आमीन? तो फरमाया कि जबरील आए थे और कह रहे थे कि वो बदबख्त है, हाय वो हासर हुआ वो शख्स जिसने रमज़ान का महीना पाया और फिर अपने गुनाहों की बख्शिश ना करवा पाया। तो इसलिए हम सबको इरादा करना है, लैलतुल क़द्र को भी तलाश करना है। अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, क्योंकि ये सब कुछ अल्लाह की तौफीक से ही मुमकिन है। वरना हम देखते हैं कि उन रातों में नींद दूसरों से बढ़कर आती है, सारी सारी रात गप्पे लगाते हैं हम लोग और नींद नहीं आती। और जब अल्लाह का ज़िक्र आता है, जब क़याम की बात आती है तो हमें नींद आनी शुरू हो जाती है। अल्लाह करे कि ये मोहब्बत जागे हमारी और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की मोहब्बत जागे। आप जो क़याम फरमाते थे सारी सारी रात, यहाँ तक कि आपके पाँव मुबारक में वरम आ जाते। अल्लाह अकबर। आपसे कहा क्या कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको तो बख्शे हुए हैं, जन्नत की कुंजियाँ आपके हाथ में हैं, आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं? तो फरमाया क्या मैं अल्लाह का शुक्र ना अदा करूं? अल्लाह अकबर। अल्लाह करे कि हम भी अल्लाह के शुक्रगुजार बंदों में शामिल हो जाएं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपना लें, रात को अल्लाह के आगे अल्लाह के यहाँ क़याम करें। अल्लाह फरमा रहे हैं इसी तरह सूरह ज़ारियात है, उसकी आयत नंबर 17-18 में है कि जो अल्लाह वाले लोग होते हैं कानू कलीलम मिनल लैली मा यहजाऊन, कि रातों को बहुत कम ही वो अपने बिस्तरों पर लेटते हैं। और बिल असहारी हम यस्तगफिरून, और ऐसे भी हैं जो सहरी के वक़्त अल्लाह से इस्तग़फ़ार मांगते हैं, अल्लाह से दुआएं मांगते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि जो पहली वही आप पर उतरी वो सूरह अलग की आयत थी, फिर सूरह मुज़म्मल और सूरह मुदस्सर की आयत। फरमाया गया या अय्युहल मुज़म्मिल, ए कंबल ओढ़ने वाले आप खड़ा रहे करें। अल्लाह अकबर। रात के वक़्त मगर थोड़ी देर, कितना थोड़ा, निस्फ़ाहु आविन कुस मिनहु कलीला, रात को आधा कर लेंगे उसमें भी कुछ कमी कर लें। औ ज़िद अलैहि व रत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। अल्लाह अकबर। या इसको और बढ़ा लें, यानी आधे से भी ज़्यादा कुछ ज़्यादा कर लें या आधे से कुछ कम कर लें। और करना क्या है रात को खड़े होकर, व रत्तिलिल क़ुरआन तरतीला, और कुरान को पढ़ें तरतील के साथ, ठहर ठहर कर, मोहब्बत के साथ, समझ समझ कर। अल्लाह अकबर। सही बुखारी की हदीस है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया असल बात यह है कि हम अपने वक़्त को कीमती नहीं जान रहे। आज मेरे पास सेहत है, आज मेरे पास वक़्त है, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतों में से है। सही बुखारी की हदीस 6412 अब्दुल्ला बिन अब्बास रावी हैं, फरमाया नेमतानी, दो नेमतें ऐसी हैं जिनके बारे में इंसान गफलत में है। क्या? एक सेहत और एक फरागत। यानी मेरे पास अगर आज हमारे पास सेहत है, इस रमज़ान में अल्लाह ने हमें सेहत दी हुई है और फरागत भी है, रातों को टाइम है। अल्लाह अकबर। देखिए जिन्होंने मेहनत मजदूरियाँ करनी है वो तो नमाज़ फ़र्द पढ़ कर अगर तरावी पढ़ लेते हैं 1 घंटा सवा घंटे की, तो अल्हम्दुलिल्लाह सबका मामला उनके मुताबिक है। अल्लाह किसी पर भी उससे ज़्यादा बोझ नहीं डालते जितनी वो इस्तात रखता है। दो नेमतें ऐसी हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिनके बारे में इंसान गाफिल है, गफलत बरतते हैं, सेहत और दूसरी नेमत क्या है? दूसरी नेमत है फरागत। हाकम की एक हदीस है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत जानो, जवानी को बुढ़ापे से पहले, अल्लाह अकबर, सेहत को बीमारी से पहले, अगर अल्लाह ने गनी किया है दौलतमंदी को तंगदस्ती से पहले, फुर्सत को मसरूफियत से पहले और ज़िंदगी को मौत से पहले। यकीन करें ये बहुत बड़ी गनीमतें हैं, क्योंकि हमारी पूरी आखिरत का दारोमदार
اسی ٹینیور پہ ہے جو ہمیں دنیا کی صورت میں، دنیا کی زندگی کی صورت میں ملا ہے۔ یہ امتحان ہے، اللہ اکبر، یہ امتحان ہے جو چل رہا ہے۔ اور اگر ہم غفلت میں رہے تو آپ ایک مثال کے طور پر ایک بات کو سمجھیں کہ ایک بچہ جو امتحان گاہ میں بیٹھا ہو اور اس کی توجہ اپنے پرچے کی بجائے ادھر ادھر کی چیزوں پر ہو تو پھر اس کا رزلٹ کیا آئے گا؟ میں اور آپ امتحان کے لیے آئے ہیں۔ اللہ جی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، سورہ ملک کی آیت نمبر 2 ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس لیے پیدا کیا زندگی کو اور موت کو، تمہیں زندگی دی اور موت کو تمہیں موت آئے گی، تاکہ اس دوران تمہارا جو ٹرنیور ہے اس میں تمہیں آزما لیا جائے، تمہارا امتحان لے لیا جائے کہ کون ہے جو بہترین عمل کرنے والا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ فرما رہے ہیں قسم ہے زمانے کی، تمام انسان جو دنیا میں ہیں وہ خسارے میں ہیں، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئیں اور صالح عمل کریں ایمان کے مطابق، اور پھر صرف اپنے تک نہ روکیں، لوگوں تک بھی وہ بات پہنچائیں اللہ کی، آپس میں حق بات کی تلقین کریں اور صبر کے ساتھ جمے رہیں۔ بہرحال یہ رمضان ہمارے لیے یہ پیغام لے کر آیا ہے کہ اس میں جتنی محنت کر سکتے ہیں کر لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کی جو روٹین تھی، جو آپ کی عادت مبارکہ تھی، اس کے بارے میں حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے 1146 نمبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نماز کیسے پڑھتے تھے؟ آپ سے پوچھا گیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے، تو آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آپ شروع رات سو رہتے، آخری رات کے وقت بیدار ہو کر تہجد کی نماز پڑھتے، اس کے بعد بستر پر آ جاتے، جب مؤذن اذان دیتا تو جلدی سے اٹھ جاتے، اگر غسل کی ضرورت ہوتی تو غسل فرماتے، ورنہ وضو کر کے مسجد میں تشریف لے جاتے۔ نماز فجر سے پہلے 2 رکعتوں کے متعلق آپ نے فرمایا کہ کیا ان میں لمبی قرات کر سکتا ہوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تو رات کی نماز تہجد کی 2 رکعت پڑھتے ہوئے لمبی رکعت کی جا سکتی ہے۔ فجر کی سنتوں میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون ہے وہ سورہ الکافرون ہے اور سورہ اخلاص ہے جو آپ پڑھا کرتے تھے۔ تو رات کی نماز، تہجد کی نماز، جس کو جتنا قرآن آتا ہے وہ اس طرح پڑھ سکتا ہے اور 2 رکعت کر پڑھے، اور آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر وطر پڑھتے تھے۔ حضرت عائشہ سے حدیث ہے کہ آپ کا معمول تھا کہ آپ 11 رکعت، کبھی 13 رکعت اور کبھی 15 رکعت بھی پڑھتے تھے، یعنی 3 رکعت وطر، کبھی 5 رکعت وطر بھی پڑھتے تھے، اور آپ 2 کے بعد سلام پھیرتے اور پھر 2 کے بعد پھر 1 وطر جو ہے وہ علیحدہ بھی پڑھتے تھے، یا ملا کے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ بہت ساری روایت ہے، آسانی کے لیے ہماری دین میں بہت ساری چیزیں جو ہے ان میں آسانی کی گئی ہے کہ دونوں ہی طریقے ٹھیک ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین فرض نمازوں کے بعد رات کی نماز ہے، یعنی یہ تہجد کی نماز، رات کا قیام جو ہوتا ہے یہ فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 1145، ابو ہریرہ راوی ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظیم ہے کہ ہمارا پروردگار ہر رات، اللہ اکبر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اپنی شان کے مطابق۔ ہمیں نہیں پتہ کہ اللہ کا نزول کیسا ہے اور نہ ہی اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے، بس اسی بات پر توجہ دینی چاہیے جو کہہ دی گئی، کیونکہ زیادہ سوال انسان کو کفر کی طرف لے جاتے ہیں۔ اپنی شان کے مطابق پھر جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں، مجھ سے دعا مانگے میں اس کی دعا کو قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اس کو بخش دوں۔ رات اور ہر رات یہ ہوتا ہے، ہر رات، اور رمضان کی راتوں میں تو اللہ اکبر، اللہ کی رحمت ٹھاٹھے مارتی ہیں، شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ تراویح کے بعد بھی ہمیں رات کو تہجد یا سحری سے کچھ پہلے کھڑا ہونا چاہیے اور اللہ کے لیے یہ نماز پڑھنی چاہیے جو اللہ کے ہاں بہت پسندیدہ ہے فرض نمازوں کے بعد، یعنی تہجد کی نماز۔ قیام اللیل جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ اسی اوقات میں کروایا تھا جو 3 دن آپ نے نماز پڑھائی، انہی اوقات میں پڑھائی، کیونکہ حضرت عائشہ سے حدیث ہے، حدیث کا نمبر
2020 ہے، صحیح بخاری سے ہی ہے یہ حدیث کہ رمضان کے آخری عشرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتوں کے لیے نماز پڑھائی، چوتھی رات آپ باہر نہیں آئے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ نماز اللہ کو اتنی پسند ہے کہ مجھے یہ خدشہ ہوا، اللہ اکبر، امت کے لیے مہربانی تھی نا، رحمت تھی کہ یہ تم پر فرض نہ ہو جائے، پھر تم اس کو نبھا نہ پاؤ گے۔ پھر لیلۃ القدر کب ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عائشہ راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ اس کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 2018 ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی جو طاق راتیں اس میں تلاش کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں ہر رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آتے اور آپ ان کے ساتھ قرآن کا دور کرتے رمضان میں۔ اور آخری جو رمضان تھا اس سال آپ نے جو آخری رمضان تھا، آپ نے 2 دفعہ قرآن کا دور کیا۔ تو قرآن کا دور، قرآن کا رمضان کا آپس میں بڑا زبردست تعلق ہے، جو اللہ کرے کہ ہماری زندگیوں میں قائم ہو۔ قرآن اور رمضان ہمارے اندر تقویٰ پیدا کرے، ہمیں اپنی خواہشات کو روکنے کا جو درس رمضان دیتا ہے وہ رمضان غیر رمضان بھی ہمارے اندر رہے۔ رمضان میں تو ہم وہ خواہشوں سے رکتے ہیں، یعنی کھانا پینا اور جو ہے جائز خواہشوں سے، تو کم از کم غیر رمضان ناجائز خواہشوں سے رکیں، وہ چیزوں سے رکیں جن سے اللہ نے ہمیں منع کیا ہوا ہے، اور اپنے اندر اللہ کرے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے اندر تقویٰ پیدا کریں گی۔ لیلۃ القدر آخری عشرے میں تلاش کرو، اور اس کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اس لیے ہمیں طاق راتوں میں کھڑا ہونا چاہیے۔ بعض لوگ صرف 27ویں کو ہی خیال کر لیتے ہیں، یہ 25ویں بھی ہو سکتی ہے، 23ویں بھی ہو سکتی ہے، 27ویں بھی ہو سکتی ہے، 29ویں بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ اپنے فضل سے جس کو چاہے گا اس سے نوازے گا، اور کوشش ہم نے کرنی ہے، فضل اللہ کا ہوگا، انشاءاللہ ضرور ملے گی۔ اس رمضان میں ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اس رات کو پائے جو ہمارے لیے تمام پچھلے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جائے، اور ہمارے تمام پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2012 ہے، حضرت عائشہ ہی راویہ ہے۔ اور پھر آپ چوتھے دن نہیں آئے، لوگ جمع ہو گئے کافی تعداد میں، پہلے دن کچھ کم لوگ تھے، پھر زیادہ ہوئے دوسرے دن، اور تیسری رات تو بہت زیادہ لوگ، مسجد کھچا کھچ بڑھی ہوئی تھی، اور آپ نہیں آئے۔ صحابہ نے تھوڑا سا کھنکارا آپ کو توجہ دلانے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معلوم تھا کہ تم سب مسجد میں موجود ہو، اور میں تمہاری آواز سن رہا تھا، لیکن میں اس لیے نہیں آیا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ ہو جائے۔ آپ چاہتے تھے کہ امت کے لیے آسانی رہے۔ الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے ہر وقت خیر خواہی ہی چاہیے۔ آپ اس امت کے لیے رحمت ہیں، آپ تمام جہان والوں کے لیے رحمت ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 2024، کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تہبند مضبوط باندھ لیتے، یعنی اپنی کمر کس لیتے، اور ان راتوں میں خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں بھی یہ کام کرنا ہے آپ کی سنت کے مطابق۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت ہے، صحیح مسلم کی 1175 نمبر ہے اس کا حدیث کا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں عبادت میں اس قدر محنت کرتے جتنی عام دنوں میں نہیں کرتے، حالانکہ عام دنوں میں بھی آپ بہت محنتی تھے، بہت محنت کرنے والے تھے، اللہ کے آگے راتوں کو بہت زیادہ قیام کرنے والے، لیکن رمضان میں اس کا خصوصی اہتمام فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جامعہ ترمذی کی حدیث ہے 3513، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے لگے آخری عشرے میں کسی رات میں کہ آج لیلۃ القدر کی رات ہے اور میں اس رات کو پالوں تو کیا دعا مانگوں اللہ سے؟ اللہ اکبر، بڑی خوبصورت دعا۔ آپ نے فرمایا یہ دعا مانگو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ تو بڑا بخشش کرنے والا ہے،
بڑا مہربان ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ تو بخشش کرنے کو، لوگوں کو بخشنے کو پسند فرماتا ہے، بس مجھے بخش دے، بس میری گناہوں سے درگزر فرما۔ یہ دعا پڑھنی چاہیے ہمیں رمضان میں ہر رات میں، اور آخری عشرے میں خصوصی طور پر اسے اپنی دعاؤں میں شامل رکھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ آپ گھر والوں کو جگاتے تھے، سنن ابو داؤد کی ایک حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رحم فرمائے اس شخص پر جو رات کو خود بھی اٹھے اور پھر اپنی بیوی کو جگائے، اگر نہ وہ اٹھے تو اس کے منہ پر چھینٹے مارے پانی کے، اور اللہ رحم کرے اس بیوی پر، اس عورت پر جو خود پہلے اٹھے اور پھر اپنے شوہر کو جگائے، اور پھر اگر وہ نہ اٹھے تو میاں بیوی کا، کیونکہ ایک بغیر تکلف کے رشتہ ہوتا ہے، تو ہلکا سا چھینٹے مار کے اس کو جگائے، تو اللہ جو پہل کرنے والا ہے اس پر بڑا رحم کرنے والے ہیں۔ قرآن کا الحمدللہ کچھ مسائل بیان کر دیے۔ اب قرآن کا کیا دبدبہ ہے، کیا فضیلت ہے، یہ کتنا اونچا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو سمجھنے کے لیے کچھ آیات ہم سمجھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ بات اور سمجھ میں آئے گی۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 21 ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن کتنا زبردست ہے، اللہ اکبر، جس سے آج ہم منہ پھیرے ہوئے ہیں، جس کو ہم نے صرف اصالِ ثواب کی کتاب سمجھ لیا ہے۔ کوئی نیا گھر بناتا ہے تو قرآن خوانی کروا لیتا ہے، سمجھتا ہے کہ قرآن کا حق ادا ہو گیا، ہدایت کیسے ملے گی۔ کوئی نئی دکان کھولتا ہے تو قرآن خوانی کروا لیتا ہے۔ قرآن کی جو محفلیں سجائی جاتی ہیں اس میں بھی الحمدللہ قرآن تو پڑھا جاتا ہے، لیکن اس سے نصیحت، تذکیر، خبردار نہیں کیا جاتا۔ اللہ فرمانے کہ یہ قرآن کتنا بڑا کلام ہے۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر یہ قرآن ہم پہاڑوں پر نازل کر دیتے، اللہ اکبر، تو آپ دیکھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ پہاڑ اس کی خشیت کی وجہ سے دب جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ لوگ اپنے وقتوں میں سے وقت نکالیں اور غور و فکر کریں۔ دلوں کے تالے کھلے، اللہ کرے غور و فکر کرے کہ کیا حیثیت ہے اس قرآن کی، کیا مرتبہ ہے اس قرآن کا۔ اللہ اکبر، اس کو سمجھنا ہے تو قرآن جو ہے اللہ کا کلام ہے۔ کلام کسی کی شخصیت کا پہلو ہوتا ہے، اس کی حیثیت ہوتا ہے، اس کی صفت ہوتا ہے، تو یہ اللہ کی صفت میں سے ہے۔ جیسے اللہ کی جھلک، موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، اللہ نے بلایا 40 راتوں کے لیے، پہلے 30 پھر اس کو 40 کر دیا، اور جب اللہ ہم کلام ہوتے تو اتنی لذت آتی کہ دل میں خواہش پیدا ہوگی جو زبان پر آ گئی۔ ایک دن کہا اللہ سے، قالا ربی ارنی انظر الیک، اے اللہ کیا میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں؟ آپ کی آواز میں اتنی لذت ہے کہ ایک جھلک دیکھ سکتا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، قالا لن ترانی، اللہ اکبر، ہر کسی نہیں دیکھ سکتے، لیکن مشاہدہ کروا دیا۔ ایک سامنے پہاڑ جو دور تھا کافی، کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے، فرمایا اس پہاڑ کی طرف دیکھو، وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، دیکھو اس پہاڑ کی طرف، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ میں اس پہ اپنی، تم کہہ رہے ہو نا ایک جھلک اپنی دکھا دو، تو میں اس پر اپنی ایک جھلک ڈالوں گا صرف۔ اگر وہ جھلک سہ گیا تو تم بھی مجھے دیکھ پاؤ گے، تو پھر تم بھی مجھے دیکھ پاؤ گے۔ پھر اللہ نے اپنی ایک جھلک ڈالی، فلما، اپنی ایک تجلی ڈالی، فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، اور جب اللہ اکبر نور کی ایک جھلک پڑی تو پہاڑ جل کر سرما بن گیا، اتنا بڑا پہاڑ۔ اور موسیٰ علیہ السلام جو بڑے روب دار تھے، بڑے جلیل القدر تھے، بڑے بہادر، بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تو جس طرح اللہ کی ایک جھلک سے پہاڑ دب گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، جل گیا، اللہ فرما رہے ہیں یہ قرآن کی اصل اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اگر اس کو ہم پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو تم دیکھتے
کہ پہاڑ اس کی خشیت کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، دب جاتا۔ اور اللہ یہ مثالیں اس لیے سمجھاتے ہیں تاکہ اس کا مرتبہ ہماری سمجھ میں آئے کہ یہ قرآن کیا ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ پھر ہمارے دل انشاءاللہ تعالیٰ ضرور اس طرف آئیں گے، ضرور آئیں گے اس طرف کہ قرآن کے لیے ہم وقت نکالیں۔ یہ قرآن جو ہے ہمارے دلوں کی بہار بن جائے، یہ قرآن ہمارے لیے ہدایت بن جائے، یہ ہمارے دلوں کا نور بن جائے، یہ ہماری قبروں کا ساتھی بن جائے، یہ حشر والے دن کا ساتھی بن جائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حشر والے دن سب اٹھیں گے تو ایک شخص اٹھے گا تو دیکھے گا کہ ایک جوان اس کے ساتھ کھڑا ہے زرد رنگ کا، تو پوچھے گا کہ تو کون ہے؟ فرمایا میں تیرا قرآن ہوں۔ جب لوگ اپنی تجارتوں کے، اپنی نوکریوں کے پیچھے تھے تو میرے ساتھ تھا۔ آج میں تیرے ساتھ ہوں۔ آج لوگ جن کے پاس ان کی تجارتیں سب کچھ پیچھے رہ گیا، اور تیرا قرآن جو جس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارتا تھا آج وہ تیرے ساتھ ہے۔ پھر اللہ کے ہاں سفارش کرے گا قرآن کے، اللہ اس شخص نے میرے ساتھ بڑا وقت گزارا، یہ شخص میرے ساتھ کھڑا رہا، راتوں کو بھی، یہ دن میں بھی اپنا وقت نکال کر میرے ساتھ وقت گزارتا رہا، تو پھر ایسے شخص کی سفارش، اس قرآن کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ بہرحال قرآن اللہ فرما رہے ہیں، اس قرآن کے ساتھ دیکھیں اللہ کرے کہ ہمارے معاملات بہتر ہوں۔ سورہ واقعہ کی آیت نمبر 77 سے شروع ہوتا ہے، اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ بڑا عزت والا قرآن ہے، بڑا عزت والا کلام، فی کتاب مکنون، یہ تو ایسی کتاب ہے جو کسی کو نظر ہی نہیں آتی، ایسے فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے جو سب سے زیادہ نیکوکار ہیں، لا یمسہ الا المطہرون، نہیں چھو سکتے، لا یمسہ الا المطہرون، فرشتوں میں بھی جو سب سے زیادہ پاکیزہ فرشتے ہیں۔ تنزیل من رب العالمین، کس کی طرف سے نازل کرتا ہے؟ جو رب ہے تمام جہان والوں کا، اس کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ اب آگے ہے جو اللہ سوال مجھ سے اور آپ سے پوچھ رہے ہیں، افا بہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا اس کتاب سے، اس کلام سے تم منہ پھیرے ہوئے ہو، غفلت کر رہے ہو؟ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اللہ اکبر، اور تم اپنا حصہ اس میں یہ ڈالتے ہو کہ اس کو جھٹلاتے ہو۔ ہم کہیں گے کہ ہم کہاں جھٹلاتے ہیں، ہم تو ایمان لاتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ ہاں پڑھتے بھی ہیں، کبھی کبھی تلاوت بھی کر لیتے ہیں، کبھی پڑھ لیتے ہیں اور بغیر سمجھے پڑھتے ہیں، تلاوت پر بھی ثواب ہے۔ قرآن سے ہمارا تعلق تو ہے اور ہم مانتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ اکبر۔ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم کانہم لا یعلمون، سورہ البقرہ میں اللہ فرما رہے ہیں، 101 نمبر آیت ہے کہ پھینک دیا کتاب والوں نے کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے، کہ جیسے اس کو جانتے نہیں۔ تو وہ بھی اللہ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے ایک فریق نے تو کتاب کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا۔ سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیونکہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہمیں وہ امت مسلمہ پہلی تھی، سابقہ تھی، اور ہم میں یہ سعادت ملی ہے، ان کو پہلے فضیلت ملی، اب اس امت کو فضیلت ملی ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اللہ فرما رہے ہیں کہ یاد کرو وہ جو نعمتیں ہم نے تم پر کی، وَأَنِّی فَضَّلْتُکُمْ عَلَى الْعَالَمِینَ، کہ ہم نے تمہیں پورے جہان کی قوموں پر فضیلت دی، لیکن ان سے وہ سعادت چھین لی گئی۔ وَضُرِبَ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ فرما رہے ہیں پھر ان پر ذلت چھا گئی۔ دنیا میں کیسی ان پر ذلت چھائی، اور اللہ کے غضب کے مستحق ٹھہرے وہ۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم خوب وہ کچھ کرو گے جو بنی اسرائیل، جو تم سے پہلے لوگوں نے کیا۔ صحابہ نے کہا کہ کیا مراد ہے یہود و نصارہ؟ فرمایا اور کون؟ وہی بنی اسرائیل۔ جو ایک جوتا جیسے دوسرے کے مشابہ ہوتا ہے ویسے ہی یہ قرآن میں جتنے بھی بنی اسرائیل کے قصے ہیں، یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جی ان پر تلان تان کر کے فارغ ہو گئے، بلکہ جو کچھ انہوں نے کیا، جو غفلتیں انہوں نے کی، اس سے ہمیں نصیحت پکڑنی ہے، اور ہمیں نصیحت پکڑتے ہوئے ان کاموں سے بچنا ہے جو انہوں نے کیے، اور وہ کام کرنے ہیں جس کا کرنے کا اللہ حکم دے رہے تھے ان کو بھی، اور جس کا حکم اللہ ہمیں بھی دے رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 5 ہے، مَثَلُ الَّذِينَ حُمِلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ، مثال ہے ان لوگوں کو جن کو ہم نے تورات دی تھی، اللہ اکبر، پھر نہیں اٹھایا انہوں نے تورات کو، مگر جیسے گدھے پر کچھ کتابیں لا دی جائیں، یحملوا اسفارا، کچھ بوجھ ڈال دیا جائے، اللہ اکبر۔ قرآن کیا سر پر اٹھانے سے، اس کو اوپر سجا کر رکھنے سے، اللہ اکبر، کوئی شخص کیا
MBBS کر لیتا ہے کہ اس پر ڈاکٹر کی کتابیں لا دی جائیں، یا پڑھ لے انگلش کو اور سمجھ کچھ بھی نہ آئے، نہ پریکٹس کرے، اللہ اکبر، یہاں تو ڈاکٹر اس وقت تک نہیں بن پاتا جب تک کہ ہاؤس جاب نہ کر لے۔ پھر اسپیشلائزیشن کتنی ہے، دنیا کی عزت کے لیے کتنا یقین کہ ڈاکٹر کی ڈگری مل جائے گی، اللہ اکبر۔ اور آخرت کی جو ڈگری ہے کہ سب سے بہتر تم میں سے وہ ہے، سب سے عزت والا وہ ہے جو قرآن سیکھے سکھائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر کتنا یقین ہے مجھے اور آپ کو، ہم سب ٹٹولے۔ اللہ فرما رہے ہیں بیسا مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، یہ تمام لوگوں کی مثال ہے، ان کو مخاطب کر کے کہا گیا، ان کا ذکر کر کے کہ یہ تمام ان قوموں کی مثال ہے، ان امتوں کی مثال ہے جو اللہ کے آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ دیکھیں ساری باتیں سننے کے بعد بھی اگر ہمارے دل نہیں پگھلیں گے، رمضان کے مہینے میں اگر ہمیں اس کا اثر نہیں ہوگا، قرآن کے ساتھ ہمارا رابطہ نہیں بنے گا، قرآن کے حق کی طرف نہیں آئیں گے، حق کا تلاوتی یعنی بغیر شک کے شبے کے اس کتاب کو لے اور پھر اس سے نصیحت حاصل کرے، اس پر غور و فکر کرے اور اس کو اپنی زندگیوں میں داخل کرے، اس کے مطابق اپنی زندگیوں میں عمل کرے اور پھر پوری دنیا تک انسانوں کو پہنچانے کے لیے اپنی جان سے اور مال سے کوشش کرے، جب تک یہ نہیں آئے گا تو حق ادا نہیں ہوگا۔ اللہ فرما رہے سورہ البقرہ میں آتا ہے کہ یہود کا بعد میں کیا ہوا، ثم قست قلوبکم، اللہ ان سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، من بعد ذالک فہی کالحجارہ، اس کے بعد کے جیسے پتھر ہوں، او اشد قسوہ، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ پتھروں کے بارے میں تو اللہ فرما رہے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھروں میں سے تو کچھ ایسے ہوتے ہیں جن سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، اللہ اکبر۔ دیکھتے ہیں ہم پہاڑی علاقوں میں جا کر ناردرن ایریا میں کہ کیسے چشمے پھوٹتے ہیں، اور پھر کچھ ایسے ہیں جو کہ پھٹ جاتے ہیں پتھر اور ان سے پانی نکل آتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی حیثیت کی وجہ سے گر پڑتے ہیں۔ لیکن انسان کا دل جب پتھر ہوتا ہے تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ آخری آیت، آخری بات جو مجھے کرنی ہے، اللہ کرے کہ وہ میرے اور آپ کے سب کے سمجھ میں آئے، بڑی تنبیہ والی آیت ہے، بڑی خبردار کرنے والی آیت ہے۔ اللہ ہم سب کو جھنجھوڑ رہے ہیں جو ایمان کے اہل قرآن ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان کا دعویٰ کرنے والے لوگوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا، اللہ اکبر، کہ ان کے دل کانپ جائیں، ان کے دل جھک جائیں اس ذکر کے آگے، اس قرآن کے آگے۔ وما نزل من الحق، اللہ فرما رہے ہیں جس کو ہم نے پورے حق کے ساتھ، یہ قرآن کا ایک ایک لفظ حق ہے، سچ ہے، نازل فرمایا ہے۔ ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل، اور دیکھو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، سمجھ لے اس بات کو، میں نے جو باتیں پہلے بھی عرض کی کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن کو ہم نے تم سے پہلے کتابیں دی تھی، یعنی یہود و نصارہ، بنی اسرائیل، جن پر تورات بھی نازل کی گئی، زبور بھی نازل کی گئی، انجیل بھی نازل کی گئی، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا۔ کیا ہوا ان کے ساتھ؟ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، ایک عرصہ گزر گیا جب ان پر، آج ہم پر بھی یہ قرآن کو نازل ہوئے تقریباً 1450 سال ہو گئے، اللہ اکبر۔ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، تو ان کے دل سخت ہو گئے، سخت۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں بھی کثرت سے لوگ وہی تھے جو اللہ کے نافرمان تھے۔ اللہ کرے یہ دل پگھلیں، یہ دل نرم ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی جتنا کہا گیا، جتنا سنا گیا، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے، اور پوری امت کو قرآن پر اور سنت پر اکٹھا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔